ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم بادشاہ اعجاز تھا جس کے انصاف اور دولت کے چرچے ہر طرف تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام میرب تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام ایمانی تھا۔ بادشاہ دونوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ وہ گھنٹوں ان سے باتیں کرتا، انہیں قیمتی تحفے دیتا اور چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی میرب سے پوچھا، کیا تم اپنی زندگی اور دولت میرے ہاتھوں میں چھوڑنے پر مطمئن ہو؟ میرب نے حیران ہو کر فوراً جواب دیا، اگر آپ کے ہاتھوں میں نہیں تو پھر کس کے ہاتھوں میں چھوڑوں؟ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور مسکرا دیا۔ پھر اس نے یہی سوال اپنی چھوٹی بیٹی ایمانی سے کیا، میرے ہاتھوں میں چھوڑنے پر مطمئن ہو؟ ایمانی نے تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیا، نہیں بابا، اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی قسمت خود بنانا چاہوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم ابھی اتنی چھوٹی ہو کہ اپنے الفاظ کا مطلب نہیں جانتی، مگر ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے شہر کے کنارے رہنے والے ایک بوڑھے غریب فقیر کو دربار میں بلوا بھیجا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا اور بہت غریب تھا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، تم بہت بوڑھے اور کمزور ہو، تمہیں کسی نوجوان کی ضرورت ہوگی جو تمہاری مدد کرے۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ وہ اپنی روزی خود کمانا چاہتی ہے اور تمہارے ساتھ رہ کر ایسا کر سکتی ہے۔ بوڑھا فقیر اتنا حیران اور پریشان ہوا کہ کچھ کہہ نہ سکا۔ مت جاؤ، بابا بھیج دیں گے تمہیں، مجھے جانا ہوگا۔ مگر نوجوان شہزادی ایمانی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بابا آپ ایمانی کو روک لیں، نہ بھیجیں، وہ جا رہی ہے۔ اسے جانے دو، اس کی غلطی کا اور بات کا احساس اس کو خود ہوگا اور وہ لوٹ آئے گی ہمارے پاس۔ وہ خوشی خوشی چلتی رہی جبکہ فقیر حیرت میں ڈوبا خاموشی سے اسے اپنی جھوپڑی تک لے گیا۔ جب وہ جھوپڑی پہنچے تو فقیر بہت سوچنے لگا کہ شہزادی کے آرام کے لیے کیا انتظام کرے، مگر وہ بہت غریب تھا۔ اس کے پاس صرف ایک پرانی چارپائی، 2 ٹوٹے ہوئے کھانا پکانے کے برتن اور پانی کا ایک مٹی کا مٹکا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار شہزادی ایمانی نے اس کی الجھن ختم کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ فقیر نے شرمندہ ہو کر کہا، شاید کہیں ایک پیسہ پڑا ہو۔ اچھا، شہزادی نے کہا، مجھے دے دیجیے اور جا کر میرے لیے ایک چرخا اور کرگھا ادھار لے آئیے۔ فقیر نے بڑی تلاش کے بعد ایک پیسہ ڈھونڈ لیا اور چرخا اور کرگھا لانے چلا گیا۔ جبکہ شہزادی بازار گئی، وہاں اس نے ایک فارتھنگ کا تیل اور 3 فارتھنگ کا سن خریدا۔ واپس آ کر اس نے فقیر کو چارپائی پر بٹھایا اور 1 گھنٹے تک اس کے پاؤں پر تیل ملتی رہی تاکہ اسے آرام ملے۔ پھر وہ چرخے پر بیٹھ گئی اور پوری رات دھاگا کاٹتی رہی، یہاں تک کہ صبح تک نہایت باریک اور حسین دھاگا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کرگھے پر بیٹھ گئی اور شام تک ایک خوبصورت چاندی جیسا کپڑا بن لیا۔ اب اس نے فقیر سے کہا، آپ بازار جا کر یہ کپڑا بیچ آئیے، میں ذرا آرام کرتی ہوں۔ فقیر نے پوچھا، اس کی قیمت کیا مانگوں؟ شہزادی نے جواب دیا، 2 سونے کے سکے۔ فقیر بازار گیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی شہزادی میرب وہاں سے گزری۔ کپڑا دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئی اور قیمت پوچھی۔ یہ ڈریس کتنے کا ہے؟ 2 سونے کے سکے، فقیر نے کہا۔ میرب نے خوشی خوشی قیمت ادا کر دی۔ یہ 2 سکے آپ کے لیے ہیں۔ اور فقیر سکے لے کر واپس آ گیا۔ اسی طرح ایمانی ہر روز یہی کرتی رہی۔ وہ تیل اور سن خریدتی، فقیر کی خدمت کرتی، نہایت خوبصورت کپڑے بنتی اور مہنگے داموں فروخت کرتی۔ آہستہ آہستہ شہر اس کے بنے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ فقیر کی کمزوری دور ہونے لگی
और झोपड़ी के फर्श के नीचे सोने के सकों का खजाना जमा होने लगा। आखिर एक दिन शहजादी ने कहा, मेरा ख्याल है अब हम ज्यादा आराम से रह सकते हैं। उसने मेमार बुलवाकर एक शानदार महल नुमा घर तामीर करवाया, जो पूरे शहर में बादशाह के महल के सिवा सबसे खूबसूरत था। जब ये खबर किंग एजाज तक पहुंची तो उसने हैरान होकर कहा, जो पूरे शहर में आपके महल के सिवा सबसे खूबसूरत है। वाकई उसने कहा था कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएगी, और उसने बना भी ली। कुछ अरसे बाद किंग आजाज किसी दूसरे मुल्क के सफर पर गया। रवानगी से पहले उसने मीरब से पूछा कि वो क्या तोहफा चाहती है। मिस्र मुल्क से क्या मीरब ने जवाब दिया, बाबा, मुझे याकूत का हार चाहिए। फिर बादशाह ने ईमानी से भी पूछने के लिए कासिद भेजा। कासिद उस वक्त पहुंचा जब ईमानी करघे में उलझी गिरे खोल रही थी। उसने सर झुकाकर कहा, बादशाह दरियाफ्त करते हैं मुल्के मिस्र से कौन सा तोहफा चाहेंगी। ईमानी ने गिरे खोलते हुए बस इतना कहा, सब्र। सब्र। उसका मतलब ये था कि कासिद थोड़ी देर इंतजार करे, क्योंकि वो गिरे खोलने में मसरूफ थी। मगर कासिद इस बात को ना समझ सका और यही लफ्ज तोहफे के तौर पर समझकर फौरन वापस रवाना हो गया। जब कासिद ने बादशाह एजाज को बताया कि शहजादी ईमानी ने सब्र मांगा है, तो बादशाह हैरान होकर बोला, मुझे नहीं मालूम कि सब्र वहाँ खरीदा जा सकता है या नहीं, मगर अगर मिला तो जरूर ले आऊंगा। मिस्र के मुल्क में बादशाह ने मीरब के लिए याकूत का हार खरीदा और एक खादिम को सब्र तलाश करने भेजा। खादिम बाजारों में सब्र सब्र पुकारता रहा। लोग हंसते रहे। आखिरकार बात मिस्र के बादशाह सब्र खान तक पहुंची। उसने खादिम को बुलाया और कहा, सब्र खरीदा नहीं जाता, मगर मैं एक खास संदूक दे सकता हूँ जिसमें एक जादुई पंखा था। उसने कहा, जो कोई इस पंखे को 3 बार हिलाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा और 3 बार मेज पर ठक ठक करने से वापस चला जाऊंगा। जब ईमानी को ये संदूक मिला तो वो हैरान रह गई। उसने जैसे ही पंखा झूला, बादशाह सब्र खान जाहिर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर मीरब को ये सब मालूम हुआ तो वो हसद में जल उठी। जब उसे पता चला कि ईमानी के घर एक खूबसूरत और अमीर बादशाह आता है, तो उसने बदला लेने का फैसला किया। एक दिन वो ईमानी के घर गई और बादशाह सब्र खान के बिस्तर पर जहरीला शीशा बिछा दिया। इसी रात बादशाह शदीद बीमार हो गया और वापस अपने मुल्क चला गया। कई हफ्तों तक वो मौत के करीब रहा। मगर ईमानी की दानिशमंदी, सब्र और मेहनत ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने दरवेश का लिबास पहन लिया और फकीर का भेष बनाकर मिस्र रवाना हो गई। रास्ते में उसने बंदरों की बात सुनी कि एक खास दरख्त के बेरीज उस बीमारी का इलाज हैं। सुना है इस खास दरख्त की बेरीज इस बीमारी का इलाज हैं। किसी को मालूम नहीं, यही बेरीज इलाज है। ईमानी ने बेरीज को जमा किया और अपनी छोटी टोकरी में रख लिया। फिर वो बादशाह सब्र खान के महल पहुंची। जहां वो बीमार और कमजोर पड़ा था। ईमानी ने बेरीज को बारीक पीस कर एक मरहम तैयार किया। उसने मरहम को बादशाह के जख्म और कमजोरी पर लगाया
اور یا ساتھ اللہ، ساتھ دل سے دعا اور صبر کے بادشاہ ساتھ کو شفا خدمت بھی عطا کی۔ فرما۔ ہر روز وہ مرہم لگاتی۔ چند دنوں کی محنت اور خدمت کے بعد بادشاہ صبر خان کی حالت بہتر ہونے لگی اور آخر کار وہ بالکل صحت مند اور طاقتور ہو گیا۔ بادشاہ نے انعام دینا چاہا مگر ایمانی نے صرف اس کی انگوٹھی اور رومال مانگا۔ بعد میں گھر جا کر اس نے جادوئی پنکھے سے بادشاہ کو بلایا اور انگوٹھی اور رومال دکھایا۔ یہ دیکھیں، کچھ یاد آیا آپ کو؟ بادشاہ سب سمجھ گیا اور کہا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک ایمانی میری ملکہ نہ بنے۔ آخر کار صبر خان نے اعلان کیا کہ وہ ایمانی سے شادی کرے گا اور یوں ایمانی ملکہ بنی اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ اگر اس کہانی نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خاموش کر دیا ہو تو ایک سبسکرائب ہماری خاموش محنت کی سب سے خوبصورت آواز ہوگا، اور اگر دل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی ہو تو لائک بھی کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا لمحہ دل سے لگا۔